اسی یسوع میں آپ سب کی سلامتی ہو. کتنے خوش ہیں؟ سبھی خوش ہیں. آئیں زوردار تالیاں خداوند کے لیے بجائیں گے. آج ہم خداوند کے کلام اقدس میں سے اپنی ہدایت اور رہنمائی کے لیے سیکھیں گے. مخالف کی فطرت پر غور کریں گے. مخالف کسے کہتے ہیں؟ جو مخالفت کرنے والا ہے. ایسا ہی ہے. تو مخالف کی فطرت پر غور کریں گے. سو میرے ساتھ بائبل مقدس میں سے اس آیت کو پڑھیں. مقدس پطرس رسول کا پہلا خط، اس کا 5واں باب اور اس کی 8ویں آیت ہم پڑھیں گے. خداوند کے زندگی بخش کلام اقدس میں یہ لکھا ہے: ہوشیار اور بیدار ہو، تمہارا مخالف ابلیس گرجنے والے شیر ببر کی طرح ڈھونڈتا پھرتا ہے کہ کس کو پھاڑ کھائے. خداوند کے کلام اقدس کا پڑھا اور سنا جانا ہم سب کے لیے برکت کا باعث ہو. میرے عزیزوں، ہم نے ہوشیار اور بیدار رہنا ہے. ہوشیار کا مطلب کیا ہے؟ ہوشیار کا مطلب ہے چوکنا، سام کی طرح آواز پر دھیان رکھنا. یہ کہتے ہیں ہوشیار. اکثر آپ نے دیکھا ہوگا سام کو کہ سانپ کہیں بیٹھا ہو تو جس طرف سے ہوا کی سرسراہٹ بھی ہوگی اسی طرف وہ دیکھنا شروع ہو جائے. ایسا ہی ہے. اسی طرح لکھے کہ تم ہوشیار. خداوند یسوع مسیح نے بھی اپنے شاگردوں کو فرمایا تھا کہ سانپ کی مانند ہوشیار اور کبوتر کی مانند بیزار. بیزار کہتے ہیں جو کسی کو ضرر نہ پہنچاتا ہو. کبوتر کسی کو نقصان نہیں پہنچاتا. ایسا ہی ہے. لیکن سانپ جو ہوتا ہے وہ نقصان پہنچاتا ہے. سو ہم نے کیا رہنا ہے؟ دیکھیں کہ ہوشیار، تم ہوشیار رہو. اور اگلی بات کیا ہے؟ اور بیدار رہو. بیدار کا مطلب ہوتا ہے نا جاگنا. بیدار کا مطلب ہوتا ہے توجہ دینا. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ روحانی طور پر دھیان دینا کہ ہم خطرے میں تو نہیں ہیں. اگر ہماری جان خطرے میں ہے تو ہم نے جاگتے ہوئے اپنے آپ کو بچانا ہے، اپنے آپ کو محفوظ کرنا ہے، توجہ دینی ہے کہ کہیں خطرہ تو نہیں. یہ ہے بیدار. سو کیا لکھا ہے کہ تم ہوشیار اور بیدار ہو. تمہارا مخالف کے بارے میں ابھی ہم پڑھ رہے تھے. مخالفت کرنے والا، خدا کے مقاصد کی مخالفت کرنے والا. مخالف وہ ہوتا ہے جو دشمن ہوتا ہے. آگے ابلیس لکھا ہوا ہے. ابلیس کے لیے بائبل مقدس میں مختلف نام ہے. یعنی مختلف ناموں سے شیطان کو پکارا گیا ہے. یعنی ہم کہہ سکتے ہیں کہ شیطان، پرانا سانپ، اژدہا، ابلیس، یہ اس کے کیا ہے؟ نام ہے. مخالفت کرنے والا. شیطان کا لفظی مطلب ہے دشمن. اور دشمن کا کام کیا ہوتا ہے؟ تباہ کرنا، برباد کرنا. سو یہاں پر جو شیطان کو بتایا گیا ہے وہ یہ ہے کہ تم ہوشیار رہو، بیدار رہو.
تمہارا مخالف ابلیس وہ شیر ببر کی طرح، شیر ببر نہیں ہے وہ، لکھے کہ گرجنے والے شیر ببر کی طرح بھاڑتا پھرتا ہے، ڈھونڈتا پھرتا ہے کہ کسی کو پھاڑ کھائے۔ شیر ایک ہی ہے جس کے بارے میں بائبل مقدس میں لکھا ہے کہ وہ یہودا کا شیر ببر، جس کے بارے میں لکھا ہے کہ وہ داؤد کی اصل و نسل اور صبح کا چمکتا ہوا ستارہ ہے۔ شیر جو ہے یہ اتھارٹی کا ظاہر کرتا ہے، شیر حکومت کا ظاہر کرتا ہے، یعنی خداوند یسوع مسیح نے فرمایا زمین و آسمان کا کل اختیار میرے پاس ہے، مجھے دیا گیا ہے، اور اس لیے لکھا ہے کہ ہر ایک گھٹنا اس کے آگے جھکتا ہے، کیونکہ اس کے پاس اتھارٹی ہے۔ اور میرے عزیزوں 5 کلومیٹر تک شیر کی دھاڑ سنائی دی جا سکتی ہے، اور اس کا گرجنے کا مقصد کیا ہے؟ گرجنے کا ایک مقصد ہے، اور وہ مقصد یہ ہے کہ یہ گرج کر خوف و ہراس پیدا کرتا ہے تاکہ ایمان پر دھاوا ڈالے، یہ ایمان کو کمزور کرنے کی کوشش کرتا ہے، ایمان کو تباہ کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ سو میرے عزیزوں، آج ہم اس کی فطرت پر غور کرتے ہیں۔ اس کی فطرت کیا ہے؟ یہ شیطان جو ہے یہ مخالف ہے، یہ مخالفت کرتا ہے، خدا کے مقاصد کی مخالفت کرنے والا۔ پہلی مخالفت بتانے لگا ہوں، وہ یہ ہے کہ ایمانداروں کو خدا کی حضوری میں آنے میں یہ کیا کرتا ہے؟ یہ رکاوٹ ڈالتا ہے۔ یہ چاہتا ہے کہ ایماندار خدا کی حضوری میں نہ آ سکے۔ پہلی اس کی رکاوٹ یہ ہوتی ہے، اور اکثر آپ نے دیکھا ہوگا، سب کو پتا ہے کہ اتوار کا دن عبادت کا دن ہے، خدا کی پرستش کا، خدا کی ستائش کا، خدا کی حمد کا، خدا کے حضور آنے کا۔ پہلا دشمن کا مقصد یہ ہے، خدا کی مخالفت کرنے کا مقصد یہ ہے کہ لوگ اکٹھے ہو کر جمع نہ ہو سکے۔ اگر یہ جمع ہو گئے تو یہ خدا کی عبادت کریں گے، ان کے گھروں سے بھاگنا پڑے گا۔ اس لیے وہ کیا کرتا ہے؟ اکثر لوگ کوئی بھی کام کرنا ہو تو وہ اتوار کے دن شروع کرتے ہیں۔ مستری لانے نے اتوار نو ہیں، شادیاں کرنی ہیں اتوار نو، منگنیاں کرنی ہیں اتوار نو، کسی کے گھر مہمان جانا اتوار کو، گھر کے کام کرنے ہیں اتوار کو۔ یہ بڑا اٹیک ابلیس کا ہے، یہ رکاوٹ ہے۔ حالانکہ کہ ہم نے کیا کرنا ہے؟ ایک دن خداوند کو دینا ہے، ہفتے میں ایک دن تو ہوتا ہے۔ اگر وہ دن بھی ہم خدا کو نہیں دیتے تو یہی تو ابلیس چاہتا ہے۔ دشمن کا مقصد ہی یہی ہے کہ وہ سب سے بڑا اٹیک یہ کرے کہ ہم جمع نہ ہو سکے، ہم مل کر عبادت نہ کر سکے۔ پہلا کام یہ۔ دوسرا وہ کام کیا کرتا ہے؟ جیسے ابھی ہم پڑھ رہے تھے کہ وہ کیا کرتا ہے؟ شیر ببر کی طرح ڈھونڈتا پھرتا ہے، مسلسل وہ پیچھا کر رہا ہے، مسلسل تعاقب لگا رہا ہے۔ میں ایک فیس بک پر ایک پوسٹ پڑھ رہا تھا، پارٹ ٹائم کرسچینز can't be able to defeat devil، کہ پارٹ ٹائم کا مطلب ہوتا ہے نا کہ جدو ٹائم مل گیا، ہاں جی جدو ٹائم مل گیا ادو دعا کرنے والے مسیحی ایماندار فل ٹائم تیار ابلیس کا، شیطان کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ کون کر سکتے ہیں؟ جو مسلسل خدا کی حفاظت میں۔ ہاللیلویا۔ میرے عزیزوں، خدا کے کلام میں لکھا ہے دیکھ میں دروازہ پر، اگر کوئی دروازہ کھولتا ہے تو میں
اندر آتا ہوں، آپ کے گھر کا دروازہ کھلا ہے اور اس گھر میں آپ نے خداوند کو اتارا ہے، کسی اور کو نہیں، صرف خداوند کو اتارا ہے، تو ابلیس آپ کے گھر میں پھر نہیں آئے گا۔ ایسا ہی ہے، آپ رات کے وقت اپنا دروازہ فل کھول کے سو جائیں، رات کو چور آئے گا چرانے کے لیے، چور نہیں آتا چرانے، مار ڈالنے اور ہلاک کرنے، میں اس لیے آیا کہ وہ زندگی پائے اور کثرت کی زندگی۔ خداوند کا آنے کا مقصد یہ، وہ دروازے پر کھڑا ہے اور لکھے کہ گناہ بھی دروازہ پر دبکا بیٹھا ہے، چھپ کے بیٹھا ہے کہ کب موقع ملے تو میں اندر آؤں۔ اسی طرح خداوند بھی دروازہ پر کھڑے ہیں، جب ہم اپنے دل کا دروازہ کھولتے ہیں خداوند کے لیے تو ہمارا یہ جو گھر ہے یہ روشن ہو جاتا ہے، اس کے جلال سے، اس کی قدرت سے، اس کے مسا سے، اس کے نور سے، اس نے فرمایا دنیا کا نور میں ہوں۔ لیکن اگر ہم اس گھر کے دروازے کو کھولتے ہیں تو وہ تو مسلسل پیچھا کر رہا ہے، وہ بیٹھا نہیں ہے، یعنی وہ ایک شکاری کی طرح، شیر کی طرح وہ ڈھونڈتا پھر رہا ہے۔ اس کی یہ فطرت میں ہے کہ وہ خدا کے کام کی مخالفت کرتا ہے۔ پہلا کام وہ مخالفت کرتا ہے، دوسرا کام وہ پیچھا کر رہا ہے تاکہ وہ ہمیں پھاڑ کھائے، ہماری زندگی کو تباہ کر دے۔ تیسرا کام کیا ہے؟ وہ دھوکہ دیتا ہے۔ وہ کیا کرتا ہے؟ دھوکہ دیتا ہے۔ اس نے باغ عدن میں دھوکہ دیا تھا۔ جی کیا دھوکہ دیا تھا؟ اور اس نے عورت سے کہا کیا واقعی خدا نے کہا کہ باغ کے کسی درخت کا پھل نہ کھانا؟ یہ جھوٹ بول رہا ہے۔ خدا نے کیا کہا تھا؟ خدا نے یہ فرمایا تھا کہ تم باغ کے ہر درخت کا پھل کھا سکتے، لیکن جو درمیان میں ہے اس کا پھل نہ کھانا۔ تو 20 کیا کہہ رہا ہے؟ کیا واقعی خدا نے کہا کہ باغ کے کسی درخت کا پھل نہ؟ یہاں پر جھوٹ بول دیا۔ وہ کیا ہے؟ وہ دھوکہ دیتا ہے، وہ فریب دیتا ہے، اور اس نے عورت کو فریب دیا۔ عورت نے سام سے کہا باغ کے درختوں کا پھل تو ہم کھاتے ہیں، پر جو درخت باغ کے بیچ میں ہے اس کے پھل کی بابت خدا نے کہا ہے کہ تم نہ تو اسے کھانا اور نہ چھونا ورنہ مر جاؤ گے۔ یہاں پر بھی اس نے آگے گمراہ کر دیا۔ گمراہ کر کے کیا کہا؟ تب سانپ نے عورت سے کہا تم ہرگز نہ مرو گے۔ تم مرو گے نہیں، بلکہ خدا جانتا ہے جس دن تم اسے کھاؤ گے تمہاری آنکھیں کھل جائیں گی اور تم خدا کی مانند نیک و بد کے جاننے والے بن جاؤ۔ خدا کی مانند نیک و بد کے جاننے والے بن جاؤ گے۔ یہ گمراہ کر دیا، حالانکہ یہ موت روحانی موت تھی۔ خدا نے یہ فرمایا تھا جس دن تم نے کھایا تم روحانی طور پر مر جاؤ۔ اب یہاں پر اس نے گمراہ کیا۔ مخالف کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ کہ ہم خدا کی حضوری میں نہ آ سکے۔ اس کا مقصد ہے ہم خدا کی حضوری سے دور رہیں۔ اس کا مقصد ہے ہماری زندگیوں کو تباہ کرے۔ اس کا مقصد ہے کہ ہمیں گمراہ کرے، اور اس نے یہاں پر گمراہ کیا۔ اور اس کا کیا مقصد ہے؟ وہ الزام لگاتا ہے۔ وہ کیا کرتا ہے؟ الزام لگاتا ہے۔ جب ہم خدا کے کلام میں پڑھتے ہیں مکاشفہ کی کتاب اس کا 12واں باب اور اس کی 9ویں آیت پڑھے تو وہ کیا کر رہے ہیں؟ اور وہ بڑا اژدہا یعنی وہی پرانا سانپ جو ابلیس اور شیطان کہلاتا ہے اور سارے جہان کو گمراہ کر دیتا ہے، یہ اس کی فطرت ہے۔ گمراہ کر کے وہ ہمیں خدا کی حضوری سے دور کرنے کی کوشش کرتا ہے، اور زمین پر گرا دیا گیا ہے اور اس کے فرشتے بھی اس کے ساتھ گرا دیے گئے۔ وہ کیا کرتا ہے؟ اگلی 10ویں آیت میں لکھا ہے پھر میں نے آسمان پر سے یہ بڑی آواز آتی سنی کہ اب ہمارے خدا کی نجات اور قدرت اور بادشاہی اور اس کے مسیح کا اختیار ظاہر ہوا، کیونکہ ہمارے بھائیوں پر الزام لگانے والا جو رات دن ہمارے خدا کے آگے ان پر الزام لگایا کرتا ہے گرا دیا گیا۔ وہ کیا؟ اس کا
مقصد کیا ہے؟ الزام لگانا۔ آج بھی اگر ہم میں سے ایماندار اگر دوسرے ایماندار پر الزام لگاتے ہیں، سمجھ لیں ہماری زندگی میں ابلیس کام کر رہا ہے۔ خداوند یسوع مسیح نے جب شاگردوں سے پوچھا، آپ نے غور کرنا ہے، آپ نے یہ بات غور کرنی، یہ خدا کی طرف سے ہے یا شیطان کی طرف سے؟ خداوند یسوع مسیح شاگردوں سے پوچھتے ہیں کہ تم مجھے کیا سمجھتے ہو، میں کون ہوں؟ شمعون پطرس نے، جس کا خط میں سے ہم پڑھ رہے ہیں، اس نے یہ کہا کہ تو زندہ خدا کا بیٹا مسیح ہے۔ آگے سے خداوند فرماتے ہیں یہ بات ہڈیوں اور گوشت نے نہیں کہی، بلکہ میرے باپ نے جو آسمان پر ہے۔ ہاللیلویا۔ اور اسی طرح جب خداوند نے یہ فرمایا کہ ضرور ہے کہ ابن آدم دکھ اٹھائے، مصلوب ہو اور تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھے، وہاں پر شمعون پطرس کیا کہتے ہیں؟ نا نا نا، خدا نہ کرے وہ گھڑی وہ وقت تجھ پر آئے۔ خدا نے فرمایا اے شیطان دور ہو، آپ نے پرکھنا ہے، بیدار رہنا ہے، جاگنا ہے۔ اگر کوئی شخص آپ کو کوئی بات کر رہا ہے، چاہے وہ ایمانداری کیوں نہ ہو، آپ نے دیکھنا ہے کہ یہ بات خدا کی طرف سے کہہ رہا ہے یا شیطان کی طرف سے کہہ رہا ہے، کیونکہ شیطان کا مقصد الزام لگانا ہے۔ آج بھی اکثر ایسا ہوتا ہے، فلاں بھائی نے یہ ایسا کیا تو یہ ایسا ہو گیا، فلاں بہن نے یہ بات کی تو اس طرح سے یہ ہو گیا وہ ہو گیا۔ اپنی زندگی سے الزام لگانا بند کریں۔ خداوند یسوع مسیح نے کبھی الزام نہیں لگایا تھا، اس عورت کو بھی یہ نہیں کہا تھا کہ تو کیا کر رہی تھی۔ خداوند نے فرمایا بیٹا کسی نے تجھے کچھ کہا؟ وہ جو الزام لگانے والے تھے وہ کہاں گئے؟ انہوں نے کہا کہ موسوی شریعت میں یہ لکھا ہے کہ اس کو پتھر مار کے کیا کرو؟ سنسار کرو۔ خداوند نے ان الزام لگانے والوں کو کیا جواب دیا تھا؟ اس عورت کو پہلے وہ پتھر مارے جس نے کبھی گناہ نہ کیا۔ آخر میں اس عورت کو کہا، یہ خداوند نے فرمایا جا میں بھی تجھے کچھ نہیں کہتا، بس ایک کام نہیں کرنا، آئندہ گناہ نہ کرنا۔ خداوند نے کیا فرمایا؟ وہ اپنے ہی کہے جاتا ہے، وہ کسی کی سنتا نہیں، اپنے ہی کہے جاتا ہے۔ وہ جھوٹا ہے بلکہ کیا ہے؟ جھوٹوں کا باپ ہے، وہ دھوکہ دیتا ہے۔ پہلی بات کیا تھی؟ وہ مخالف ہے۔ دوسری بات کیا ہے؟ وہ شیر ببر کی طرح دھاڑتا پھرتا ہے کہ کسی کو پھاڑ کھائے، وہ زندگیوں کو تباہ کرنا چاہتا ہے۔ ایمانداروں کی زندگی میں پہلے ان کو خدا کی حضوری میں نہیں آنے دیتا، پھر ان کو گمراہ کرتا ہے، اور اس کے بعد ان کے ایمان پر اٹیک کرتا ہے۔ جب خدا نے شیطان کو کہا مقدس ایوب کی کتاب میں کہ تو کہاں سے آیا ہے؟ کہ میں زمین پر گھومتا پھرتا ہے۔ ایسا ہی ہے ابھی بھی بائبل ہمیں کیا بتاتی ہے؟ خدا کا کلام ہمیں بتاتا ہے کہ وہ شیر ببر کی طرح ڈھونڈتا پھرتا ہے۔ اور خدا نے فرمایا کہ کیا تم نے کبھی میرے بندہ ایوب کو دیکھا ہے؟ آگے سے وہ کیا کہتا ہے؟ اپنی حفاظت کو تو اٹھا لے، پھر دیکھ اس نے اٹیک جو کیا وہ ایمان پر اٹیک کیا تھا، تاکہ جو اس کی بیوی نے بھی یہ کہا تھا کہ تو کس خدا کی بندگی کرتا ہے، کس خدا کی پوجا کرتا ہے، تکبیر کر اور مر جا۔ یہ وہ ہے جس نے خدا کی تحقیر نہیں کی اور خدا نے اس کو ڈبل بلیسنگ دی۔ ہاللیلویا۔ جب بھی ہم پر مصیبت یا اٹیکس آتے ہیں، ہم نے کیا کرنا ہے؟ لکھے کہ اپنی ساری فکریں مجھ پر ڈال دو کیونکہ مجھے تمہاری فکر ہے۔ کیا کوئی پریشان ہو کر اپنا ایک بال بھی سفید یا کالا کر سکتا ہے؟ نہیں، تو پھر ہم کیوں پریشان ہوتے ہیں؟ اکثر لوگوں کے ذہنوں میں یہ بات آ جاتی ہے، نہیں خداوند میرا کام کرے گا تو پھر میں تیری حضوری جانا ہے، ورنہ میں نہیں آنا۔ رکاوٹ، جب حضوری میں نہیں آئیں گے
ایمان کیسے مضبوط ہوگا؟ لکھے کہ ایمان سننے سے پیدا ہوتا ہے، اور سننا مسیح کے کلام میں سے۔ کلام نہیں سنیں گے، جمع نہیں ہوں گے، تو پھر کیا ہوگا؟ ابلیس اور اٹیکس کرے گا، ایمان کو بالکل وہ ختم کرنے کی کوشش کرے گا، ایمان کو کمزور کرنے کی کوشش کرے گا۔ لیکن خدا نے فرمایا کہ اگر تمہارے اندر رائی کے دانے جتنا، چھوٹا سا رائی کا دانہ کس نے دیکھا ہے؟ بھائی شاہ نے دیکھا، بھائی کتنا کیا ہے؟ بالکل چھوٹا سا، اتنا بھی ایمان ہے تو ابلیس جو ہماری زندگی میں پہاڑوں جیسی رکاوٹیں پیدا کرتا ہے، اس کو کہیں گے نا گر جا، یسوع کے نام میں گر جا۔ ہاللیلویا۔ سو ہم نے کیا کرنا ہے؟ ہم نے اپنے ایمان کو محفوظ رکھنا ہے۔ شیطان کی فطرت میں ایک اور کام بھی ہے، وہ آزمائش کرتا ہے۔ وہ کیا کرتا ہے؟ آزمائش۔ خداوند یسوع مسیح جب جنگل میں چلے گئے، ایک ہی انہوں نے روزہ رکھا، تو ابلیس کیا کرنے کے لیے آیا؟ آزمانے کے لیے۔ اسی طرح ابلیس آزمانے کے لیے بھی آتا ہے، اور بائبل مقدس میں اس کو شریر بھی کہا گیا ہے۔ کیا کہا گیا ہے؟ شریر۔ اور یہ کیا کرنے کے لیے آتا ہے؟ میرے ساتھ نکالے مقدس متی کی انجیل، اس کا 13واں باب 19 میں لکھا ہے، جب کوئی بادشاہی کا کلام سنتا ہے اور سمجھتا نہیں، تو جو اس کے دل میں بویا گیا اسے وہ شریر آ کر چھین لے جاتا ہے۔ شریر شیطان کو ہی کہا گیا ہے۔ ابلیس پتہ نہیں کہتا ہے یار ہلے پہلا گیت بھائی نے شروع کیتا ہے، ہلے دوجا گیت بہ جا لے، ہلے جان کی ضرورت نہیں، گھر ہی بیٹھا رہے۔ پھر کہنا چل خیر ہے پرستش ہو گئے، پرستش تو بعد چل جی، پرستش تو بعد جدو کلام دی واری آئے گی ادو چلے جائے گی۔ کلام دی واری جدو آتی ہے وہ آخری گیت چاہتا ہے، جدو کلام دا گیت ہو رہا ہوتا ہے آ کے بہنا خدا دی دوری چ، نال ہی شریر انہیں سما دیتا ہے، وہ فراٹے مار کے سو رہا ہوتا ہے۔ ایسا ہی ہے ابلیس کا کام ہے، وہ کلام کو پہلے تو سمجھنے ہی نہیں دیتا، اور جب سمجھ آ جاتی ہے تو اس کی کوشش ہوتی ہے دنیا کے کاموں میں، اس سوچ میں یار وہ پتہ کیا کرتا ہے؟ وہ آپ کی اور میری اس بات کو دیکھتا ہے کہ اس کو چیز کون سی پسند ہے دنیا کی، تو اس طرف ہمارا دھیان لگا دیتا ہے، اور جب اس طرف ہمارا دھیان لگاتا ہے نا، دھیان لگا کے تو فوراً آتا ہے اور کلام کو جلا کر لے جاتا ہے۔ یہ شریر کا کام ہے۔ خدا کا بندہ مقدس داؤد کیا بیان کرتا ہے؟ میں نے تیرے کلام کو اپنے دل میں رکھ لیا تاکہ تیرے خلاف گناہ نہ کروں۔ سو ابلیس کا کام ہے کلام کو دل سے نکالنا، وہ شریر ہے، وہ کلام کو نکالتا ہے۔ سو اس کے بارے میں ہم پڑھ رہے تھے، وہ کیا کرتا ہے؟ ہمارا مخالف ہے، ہمارا دشمن ہے، ہمیں آزمانے والا ہے، ہم پر الزام لگانے والا ہے، وہ شریر ہے، وہ گرجنے والے شیر ببر کی طرح دھاڑتا پھرتا ہے، اور وہ کیا کرتا ہے؟ وہ جھوٹا ہے، وہ دھوکہ دیتا ہے، وہ فریب دیتا ہے، اور وہ کیا کرتا ہے؟ وہ ہمیں گمراہ کرتا ہے۔ یہ اس کی فطرت ہے۔ سو ہم نے کیا کرنا ہے؟ ہم کیا ہے؟ ہم ایک سپاہی کی طرح ہیں۔ ہماری زندگی کس کی طرح؟ ایک سپاہی کی طرح، اور ہم لڑ رہے ہیں، ہم ابلیس کی مکاریوں کے خلاف۔ ہم کیا ہے؟ روحانی جنگ لڑ رہے ہیں۔ ابلیس جھوٹ بولتا ہے، دھوکہ دیتا ہے، گمراہ کرتا ہے، وہ مخالف ہے، ہمیں خدا کی حضوری میں آنے نہیں دیتا، وہ گھومتا پھرتا ہے، اور وہ کیا کرتا ہے؟ ہمارے ایمان کو کمزور کرتا ہے۔ لیکن ہم نے اس پر غالب آنا ہے۔ کیسے غالب آئیں گے؟ پہلی بات ہے دعا۔ لکھا ہے کہ پس جاگتے اور دعا کرتے رہو تاکہ آزمائش میں نہ پڑو، کیونکہ جسم تو کمزور ہے لیکن روح مستعد۔ ہم نے کیا کرنا ہے؟ ہم نے پہلا کام دعا، اور دوسرا کام کیا ہے؟
دوسرا کام ہے خدا کے کلام کا مطالعہ کرنا اور اس کے کلام کو اپنے دل میں رکھنا. یہ دو کام ہم نے کرنے. اور تیسرا کام خدا کے کلام میں یہ ہے کہ ہم جمع ہونے سے باز نہ آئے. اور ہم نے کیا کرنا ہے؟ رفاقت رکھنی ہے، فیلوشپ. اگر ایک چھوٹی سی مثال بیان کروں گا. ایک انگیٹھی ہے، اس میں کوئلے جل رہے ہیں. اگر ایک یا دو کوئلے اس انگیٹھی میں سے نکال کے باہر رکھ دیں گے نا، تو وہ جو باہر رکھے ہوں گے کوئلے وہ بجھ جائیں گے. اسی طرح اگر ہم خدا کی حضوری میں نہیں آتے تو ہماری روحانی زندگی کو ابلیس کیا کرتا ہے؟ تباہ کر دیتا ہے، برباد کر دیتا ہے. وہ ہماری روحانی زندگی کو ڈسٹرائے کرنے کی کوشش کرتا ہے. سو ہم نے کیا کرنا ہے؟ رفاقت رکھنی ہے. اور اگلی بات جو رسول کیا کرتے تھے رسولوں کے مال میں، اور یہ رسولوں سے تعلیم پانے، رفاقت رکھنے. تیسرا کام روٹی توڑنے میں عشاء ربانی. اور چوتھا کام کیا کرتے تھے؟ وہ دعا کرنے میں مشغول رہتے تھے. ہم نے بھی یہ 4 کام کرنے ہیں. دعا میں مشغول رہیں گے تو ابلیس پر غالب آئیں گے. لکھیں کہ بس خدا کے تابع ہو جاؤ اور ابلیس کا مقابلہ کرو تو وہ تم سے بھاگ جائے گا. اور اگلی بات کیا ہے؟ کیسے ہم اس مخالف کی فطرت پر غالب آ سکتے ہیں؟ افسیوں کے خط میں مقدس پولس رسول بیان کرتے ہیں 6 باب میں، خدا کے سب ہتھیار باندھ لو. ہمارے پاس سب سے بڑا ہتھیار کیا ہونا چاہیے؟ یہ روح کی تلوار ہے. تلوار کا کام کیا ہوتا ہے؟ مار ڈالنا. مخالف جب آتا ہے، جب ہمارے پاس خدا کا کلام ہے تو خدا کے کلام سے پھر کیا ہے؟ ہم اس کا مقابلہ کرتے ہیں. سو ہم نے کیا کرنا ہے؟ ہم نے ثابت قدم رہنا ہے اور اپنے ایمان کو محفوظ رکھنا ہے. دانیل نبی کی مثال میں بیان کروں گا. جب اس کو شیروں کی غار میں ڈالا گیا تو کیسے وہ بچ گیا؟ اس کا بھروسہ خدا پر. ہاللیلویا. خدا پر بھروسہ. اور خدا نے اپنے فرشتہ کو بھیج کر شیروں کے منہ بند کر دیے. 3 مرد خدا صدرک، میثق، عبدنجو، ان کے ایمان کو گرانے کی کوشش کی کہ ایک ماہ کے لیے تم نے کیا کرنا ہے؟ کوئی اپنے خداؤں کی، اپنے معبود کی عبادت نہیں کرے گا. لیکن انہوں نے خدا پر بھروسہ رکھا. ہاللیلویا. کس میں ڈال دیا؟ آگ کی بھٹی میں. بھٹی میں بچانے کون آ گیا؟ یہ جو چوکا ہے اس کی شکل الہ زادہ خدا کا بیٹا معلوم ہوتا ہے اور وہی بچانے کی قدرت رکھتا ہے. ہاللیلویا. اس نے فرمایا کہ اس سے پیشتر کے ابراہم پیدا ہوا میں ہوں، اور وہی ہے جو آج ہمیں کہتا ہے کہ میں دنیا کے آخر تک ہمیشہ تمہارے ساتھ ہوں. سو ہم نے کیا کرنا ہے؟ اپنی پریشانیاں خداوند پر ڈال دینی ہے، اپنے ایمان کو محفوظ رکھنا ہے. خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ ایمان میں مضبوط اور ہوشیار رہو. کرنتھیوں کے نام مقدس پولس رسول کا پہلا خط اس کے 16 باب اور 13 آیت میں یہ لکھا ہے کہ ایمان میں مضبوط اور ہوشیار رہو. اگر ایمان میں ہم مضبوط ہیں تو پھر مخالف ہمارا کچھ بھی نہیں کر سکتا. اور اگلی بات رومیوں کے خط میں لکھا ہے کہ ہم نے کیا کرنا ہے؟ جسمانی چیزوں کے خیال میں نہیں رہنا. لکھا ہے کیونکہ جو جسمانی ہے وہ جسمانی باتوں کے خیال میں رہتے ہیں. انہوں کا ذہن جسمانی چیزیں حاصل کرتے ہیں. گھر مل جائے، گڈی مل جائے، بینک بیلنس اینے ملین ہو جانا. لیکن جو خدا کے لوگ جو روحانی ہیں وہ روحانی باتوں کے خیال میں رہتے ہیں. اور خدا سے صرف 2 چیزیں مانگا کریں، ایک ایمان کی مضبوطی اور دوسرا خدا کے ساتھ رفاقت. ہاللیلویا. اگر ہماری خدا کے ساتھ رفاقت ہے، اگر خدا ہماری طرف ہے تو کون ہمارا مخالف ہے؟
ہمارا مخالف پھر وہ گرجتا تو ہے لیکن اس کی گرج اس شیر ببر کی طرح نہیں ہے جس نے فرمایا میں مر گیا تھا اب زندہ ہوں اور اب ابد تک زندہ رہوں گا۔ وہ آج بھی ہمارے درمیان میں عبرانیوں کے خط میں بائبل مقدس میں ہمارے لیے کیا نصیحت کی گئی ہے، اور نئے کاموں کی ترغیب دینے کے لیے ایک دوسرے کا لحاظ رکھیں اور ایک دوسرے کے ساتھ جمع ہونے سے باز نہ آئیں۔ یہ کام ابلیس کو پسند نہیں ہے۔ آپ چرچ میں آتے ہیں، آپ کا فوکس کسی شخص کی طرف نہیں ہونا چاہیے، خدا کی طرف۔ نہ ہی کوئی کسی کو الزام لگائے، نہ کوئی ایسی بات کرے جس سے کسی کو ٹھوکر لگے۔ ہم ٹھوکر کا باعث نہ بنے بلکہ برکت کا، ہمیں برکت کا باعث بننا ہے۔ سو ہم نے کیا کرنا ہے؟ ہم نے ایک دوسرے کا لحاظ رکھنا ہے۔ کوئی بھی بات کہنے سے پہلے سوچنا ہے کہ یار یہ میں کیا کہہ رہا ہوں۔ خدا نے تو یہ فرمایا کہ اگر تو اپنے بھائی کی آنکھ کے تنکے کو نکالنا چاہتا ہے، پہلے اپنی آنکھ کے شتیر کو نکال، پھر اپنے بھائی کی آنکھ کے تنکے کو نکال سکے گا۔ اے الزام لگانے والے، تو جو دوسروں پر الزام لگاتا ہے اپنے آپ کو مجرم ٹھہراتا ہے۔ ایک ہی عدالت کا منصف ٹھہرایا گیا ہے اور وہ خدا کا بیٹا خداوند یسوع مسیح ناصری ہے۔ وہی عدالت کرنے کا اختیار رکھتا ہے، ہم کسی کی عدالت کرنے والے نہیں ہیں۔ خداوند یسوع مسیح نے یہ فرمایا، اے شمعون ابلیس نے تم لوگوں کو مجھ سے مانگ لیا ہے، لیکن میں نے تمہارے لیے دعا کی ہے کہ تمہارا ایمان جاتا نہ رہے۔ یہ ہمارے لیے ایک ماڈل ہے کہ اگر کوئی غلطی کرتا ہے بھائی یا بہن یا ہمارا ایماندار بھائی جو اس چرچ کا کلیسیا کا ممبر ہے، ہمیں اس کے لیے دعا کرنی ہے، اس کے لیے دعا کرنی ہے تاکہ خداوند اس کے ایمان کو محفوظ رکھے۔ سو ہم نے کیا کرنا ہے؟ اور ایک دوسرے کے ساتھ جمع ہونے سے باز نہ آئیں جیسا بعض لوگوں کا دستور ہے، بلکہ ایک دوسرے کو نصیحت کریں، اور جس قدر اس دن کو نزدیک ہوتے دیکھتے ہو اسی قدر زیادہ کیا کرو، وہ دن نزدیک آنے والا ہے۔ خدا کے کلام کے مطابق کہ ابھی ہم کہاں پر ہیں؟ اخیر زمانہ میں ہے۔ سو ہم نے دوسروں کے لیے کیا بننا ہے؟ ترقی کا باعث بننا ہے۔ کیا بننا ہے جی؟ نہ کہ ٹھوکر کا باعث۔ خدا یسوع مسیح نے فرمایا، لکھے کہ ٹھوکر کا لگنا ضرور ہے لیکن افسوس اس شخص پر جس کی وجہ سے ٹھوکر لگے۔ سو ہم نے کسی کے لیے ٹھوکر کا باعث نہیں بننا، بلکہ کیا بننا ہے؟ ہم نے جب امثال کی کتاب اس کا 27واں باب اس کی 17ویں آیت پڑھے تو لکھے، جس طرح لوہا لوہے کو تیز کرتا ہے اسی طرح آدمی کے دوست کے چہرہ کی آب اسی سے ہے۔ جیسے لوہے سے لوہا تیز کیا جاتا ہے، ایمانداروں کو چاہیے کہ ایمانداروں کی زندگی کو بھی روحانی ترقی دے۔ ہماری ہر ایک بات، ہمارے منہ سے ہر نکلا ہوا لفظ دوسروں کے لیے ٹھوکر کا باعث نہیں بلکہ ترقی کا باعث ہونا چاہیے۔ اور آخری بات خدا کے کلام میں سے لکھا ہے، جن کو جس قدر نعمت ملی ہے وہ اسے خدا کی مختلف نعمتوں کے اچھے مختاروں کی طرح ایک دوسرے کی خدمت میں صرف کریں۔ جس کو جو بھی نعمت ملی ہے، آپ میں سے جس کو خدا نے جو نعمت دی ہے وہ دوسروں کی خدمت کے لیے کیا کرے؟ صرف کرے۔ سو میرے عزیزوں، آج ہم نے خدا کے کلام میں یہ سیکھا ہے کہ ہم نے ابلیس کا، شیطان کا مخالف جو ہمارا دشمن ہے اس کا مقابلہ کرنا ہے ایک سپاہی کی طرح، اور ہم روحانی جنگ لڑ رہے ہیں، اور ہم نے کیا کرنا ہے؟ جمع ہونے سے باز نہیں آنا، دعا کرنی ہے، رفاقت رکھنی ہے، اور خداوند کے کلام کو اپنے دل میں رکھنا ہے تاکہ ابلیس کا مقابلہ کریں اور اپنے ایمان کو محفوظ رکھنا ہے۔ جیسے مقدس ایوب نے اپنے ایمان کو محفوظ رکھا، جیسے مقدس دانیل نے اپنے ایمان کو محفوظ رکھا، جیسے صدرک میثق عبدالنجو نے اپنے ایمان کو محفوظ رکھا، جیسے شاگردوں نے ان کے سر قلم کیے گئے، ان کو آرے میں سے چیر دیا گیا، ان کو تیل کے کڑاہ
لیکن انہوں نے اپنے ایمان کو محفوظ رکھا۔ میرے عزیزوں، آخری بات کروں گا، خدا یسوع مسیح نے فرمایا جان دینے تک وفادار رہ، تمہیں تجھے زندگی کا تاج لینا ہے، وفادار رہنا ہے۔ ہاللیلویا۔ جو مخالف ہے نا ہمارا، اس کا مقابلہ کرنا ہے۔ تاج لینا ہے تو مخالفت کا کیا، مخالفتوں کا مقابلہ کرنا ہے، برداشت کرنا ہے، اور ہم نے دکھ سہ سہ کر آسمان کی بادشاہی میں داخل ہو، خدا کی بادشاہی میں داخل ہونے کی ہمیشہ کوشش کرنی ہے۔ اور ہم نے اگر کسی کو بھی بات کرنی ہے نا تو سوچ سمجھ کے کہ اپنی آنکھ کے شتیر کو بھی نکالیں۔ اور اگلی بات ہم نے یہ بھی کہنا ہے کہ ہم نے دوسروں کی ترقی کرنی ہے۔ ہم خدا کے گھر میں، خدا کے حضور میں دوسروں کی ترقی کے لیے آتے ہیں۔ اگر میں یہاں پر آپ کے ساتھ ہوں تو میرا مقصد آپ کے ایمان کو بڑھانا ہے، آپ کے ایمان کو ترقی دینا ہے، آپ کی زندگی میں روحانی زندگی کو بڑھانا ہے۔ اور اسی طرح آپ کا بھی یہ مقصد ہونا چاہیے کہ اگر ہم کچھ نہیں نہ کر سکتے، ہم خدا کے خادم کے لیے دعا ہی کرتے ہیں، تاکہ دعا کے ذریعے سے خدا کے خادم کا ایمان ہمیشہ قائم رہے۔ خدا آپ سب کو اس کلام کے وسیلہ سے بڑی برکت دے۔ آمین۔